اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بس نہیں قتل کیا تم نے انہیں، بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، اور نہیں پھینکی تھی وہ ریت تم نے ان پر جبکہ پھینکی تھی تم نے، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے کہ گزار دے اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے، یقیناً اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سورہ انفال میں جو جنگیں لگی تھیں، ان جنگوں میں جو اللہ تعالیٰ اپنے معجزات ظاہر کیے تھے ان کا تذکرہ یہاں آتا ہے۔ تو اسی جنگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے ریت کافروں کی طرف پھینکی تھی، اور اس ریت والی جو مٹھی تھی اس نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی، اور کافروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں کہ وہ پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن اس طرح کہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی آپ نے جو پھینکی تھی اس کو جو شکل طوفان والی دی تھی وہ اللہ نے دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ جو قتل کیا تھا آپ لوگوں نے ان کو، وہ آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا، اللہ نے قتل کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے یہ سارا کام چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کی تھی مومنوں پر کہ چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ سے لڑا کر اس کو جتوایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں بتا رہے ہیں، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ کیا تھا تمہارے ساتھ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی چال تھی کہ ہم زیادہ ہیں اور ہم جا کے جو نا ان کو مار لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ چالیں اختیار کر رہے ہیں کافروں، میرا جو حکم ہے ان پر حاوی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم چل رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں بتا رہے ہیں کہ اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو بے شک آ چکا ہے تمہارے سامنے فیصلہ۔ یعنی اگر آپ فیصلہ چاہتے ہیں کہ کون حق پر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ حق پر ہیں، اور اگر باز آؤ گے تم تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ حرکات چھوڑ دیں گے، باز آ جائیں گے، مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے بھی دین کے اندر کسی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے کھلا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین پہ چل رہا ہے، تو جس طرح آج کل پیر فقیروں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پیر پرست ہوتے ہیں، یا جو باقی جو شیعہ وغیرہ ہوتے ہیں، یا سنی جو فرقے واریت کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، وہ کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ جو کام جس طرح کا بندہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کافروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام مت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اگر تم یہی دوبارہ کرو گے
تو ہم بھی پھر ایسا کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو پھر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر باز آ جاؤ گے تو اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا، مسلمانوں کو تنگ کیا، ان پر نکتہ چینی کی، ان کے رستے تنگ کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی پھر یہی رویہ اختیار کر لینا ہے، آپ کو اس طرح پیٹ کے رہنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر 19 میں بتا رہے ہیں، جس کا کنکلوژن اس طرح کر رہے ہیں، اور ہرگز کام نہ آ سکے گی تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی، خواہ وہ تم کتنا ہی زیادہ ہو، اور جان لو بے شک اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اسی آیت کو 19 کو جو کنکلوژن دے رہے ہیں وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کی جمعیت چاہے کتنی بھی زیادہ ہو، آپ کی جمعیت یہ زیادہ پن ذرا بھی کام نہیں آئے گا. اسی لیے جو لوگ جمعیت یعنی خود کے زیادہ پن کے پہ لگے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بندے کتنے ہیں، ہم کتنے ہیں، یہ جو ہم کتنے والا کام ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو مقبولیت ہے وہ حق اور سچ کی ہے. دین کی لڑائی میں حق اور سچ کا ساتھ ہوتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے، کون دلیلوں سے بات کر رہا ہے، کون باپ داداؤں کی روایتوں کو لے کے چل رہا ہے. دین روایتوں پہ نہیں چل رہا، دین دلیلوں پر ہے. اگر روایتوں پہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد نکالتا نہیں، وہ تو اپنے والد کی روایت پہ چل رہا ہوتا. دین روایت پہ نہیں چلے گا. اور آپ شروع سے ہی دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جو بھی انبیاء کی لڑی آئی ہے ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے. حق کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. جمعیت کا دھونس جو ہے وہ مت جمائیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حق کی طرف ہوتے ہی نہیں ہیں. سچ کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ رہتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ جمعیت ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ جمعیت کی دھونس مت جتائیں. آپ کتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ نہ شیعوں کے ساتھ رہے گا، نہ سنیوں کے ساتھ رہے گا، نہ دیوبندیوں کے ساتھ ہوگا، نہ بریلویوں کے ساتھ ہوگا. فرقے واریت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ خالص دین پر جو ہے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں، جو امت محمدیہ میں ہیں، جو رسولوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ان رسولوں کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ رسولوں نے کیا کام بتائیں. یہ مت یہ تمہارا رسول، یہ میرا رسول کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہر رسول جو بھی ہے وہ مسلمانی کی لسٹ میں آ رہا ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو نا 12 حواری کیوں نہ ہو، 12 مسلمان کیوں نہ ہو. اور آج دیکھیں کہ عیسائی اس طرح سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو زیادہ لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. جو آج کل کے جو فرقے واریت کے مسلمان ہیں، جن کو اس طرح سمجھے کہ مسلمان برائے نام ہی کہہ لیتے ہیں لیکن ہیں، ان سے بھی زیادہ عیسائی ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی بنانے نہیں آیا تھا. ان کے ساتھ جو بنے تھے وہ 12 تھے جو مسلمان بنے تھے، حواری تھے. تو لہٰذا ہر نبی مسلمان بنانے آیا تھا، اور ہر نبی کے ساتھی مسلمان ہیں جو بھی اس کے صحابہ تھے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مت منہ موڑو اطاعت سے، حالانکہ تم سن رہے ہو. یعنی سن رہے ہو کا مطلب ہے کہ جانتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ جو سن رہے ہو بتا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہو. اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان سے منہ نہیں موڑنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کن کا حوالہ دے رہے ہیں، ایک اپنی اطاعت، ایک وہ رسول جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں اس کی اطاعت.
رسول کی اطاعت بھی اس طرح ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرح ہے، لہٰذا ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ہمارے پر لازم ہے، لیکن ان میں یہ کتب احادیث نہیں آئیں گی، اس میں قرآن آئے گا، اور وہ طریقہ، وہ سنت جو انبیاءوں کے طریقے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ طریقہ یا سنت جس کے حق پہ یہ قرآن کھڑا ہوگا، کیونکہ کتب احادیث جو ہے وہ تو لوگوں کی بتائی ہوتی ہیں، اور لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ان میں دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان پہ اختلافات ہوتے ہی اسی وجہ سے۔ کافی ایسے ہیں صحابہ جن کو شیعہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، سنی مان رہے ہوتے ہیں، کس کو سنی مان رہے ہوتے ہیں تو شیعہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، کس کے سنیوں کے جو فرقے ہوتے ہیں وہ دونوں نہیں مان رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پر یہ سارے متفق ہیں۔ یہ قرآن جو ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے اندر آپ کے جو احکامات آپ کو ملیں گے وہ بھی ایک دوسرے سے اختلاف میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے سپورٹو ہے۔ ایک جگہ اگر کوئی محکم آیت ملتی ہے تو اس کا تفصیل کہیں اور ملے گا، لیکن تفصیل بیان کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کا بتایا ہے اور رسول کی اطاعت کا بتایا ہے، ان دونوں کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ ان کی اطاعت آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بتا رہے ہیں، اور مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ سن لیا ہم نے، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حوالہ بھی دیا ہے جس طرح پچھلی اقوام کا، جس طرح دیکھیں کہ جنگ بدر کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگ تھے ان کا بھی حوالہ دیا کہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ کمزور پہ حملہ کریں، لیکن اللہ حق چاہتا تھا، اور حق کا یہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے وہ گروہ جو آپ کے ساتھ لڑنے آیا ہے اس سے لڑائی کرنی ہے۔ تجارت والے قافلے کو لوٹنا حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کیا اور لڑائی کروائی ہے کہ لڑو۔ تو یہاں بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہ تجارت والا قافلہ لوٹیں، ان کے اوپر حملہ کریں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے وہ بالکل کلیئر بات ہوتی ہے اور سیدھی بات ہوتی ہے، آپ چاہے اس میں کتنے بھی پیچ لگا لیں اور باقیوں کو نردوش بنا کے پیش کر لیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ حق ہے اور وہ ہی بات پیش کرنی چاہیے، اس میں چاہے وہ محمد کے صحابہ آ جائیں، اس قادی کے نیچے آ جائیں، یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ یہودی اس قادی کے نیچے آ جائیں، جو بھی آ جائیں گے وہ آنے دو انہیں، لیکن اللہ کی بات کو اوپر رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہوتی ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا، یعنی پچھلے لوگوں کا، اقوام کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں تھے، یعنی اس بات کو مانتے نہیں تھے، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال لیتے تھے۔ اس طرح کے باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں کہ سنو، دل سے سنو اور اس کو مانو۔ تو لہذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 21 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 سے سورہ انفال میں کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔